امیر معاویہ کو نبی کے گھرانے سے پیار نہیں تھا یا احترام نہیں تھا؟ آؤ تمہیں بتاؤں، ملک شام میں حضرت امیر معاویہ اپنے تخت پہ بیٹھے گئے، آ کے ایک شخص نے کہا امیر معاویہ میں حج کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا اچھا پھر تو وہاں سے مدینے بھی جاؤ گے؟ کہا جی۔ کہا حضور کے روزے پہ بھی جاؤ گے؟ کہا جی جاؤں گا۔ کہا تھوڑا سا کام میرا بھی کر دینا۔ کہا حضور آپ کا کون سا کام ہے؟ کہ جب حضور کے روزے پہ حاضری ہو پہلا سلام میرا حضور کے روزے پہ جا کے کہنا، اس کے بعد جب تھوڑا سا پیچھے ہٹو گے وہیں پہ ایک مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ کہا جی ہے وہ مقام۔ کہا جب اس مقام پہ پہنچو گے وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے پہلے دو زانو بیٹھنا، پھر جا کے سلام کہنا، پھر اس سے عرض کرنا کہ میرے لیے دعائیں مغفرت کرے، اور اس سے کہہ دینا کہ وہ یہ دعا کرے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اس شخص نے کہا تھا بتائیے امیر معاویہ وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس سے آپ دعا کی درخواست کر رہے ہیں؟ تب حضرت امیر معاویہ کی آنکھ میں آنسو آئے تھے اور کہا تھا خبردار، اس نوجوان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ جو ریاض الجنہ میں بیٹھا ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ کا لاڈلا علی کا شہزادہ حسین ہوگا۔ کہا کہ اس سے آپ کے لیے دعا کی درخواست کروں؟ وہ تو جوان، آپ بوڑھے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، وہ ایک رعایا میں سے ہیں۔ تو امام حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا زبان کو تالا لگا، تو منصب نہ دے، تو یہ دے حسین وہ ہے جس کو نبی سینے پہ بیٹھا کے لوریاں دیتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ خیریت ہے سارے لوگ؟ ابھی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ ان جھگڑوں میں قطعی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بہت زیادہ مائنڈڈ ہوتا ہے نا، جو اپنے دماغ سے زیادہ سوالوں کے جواب خود لکھنے لگتا ہے نا، وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے۔ بہت نہ بولو جتنا پوچھا جائے، اتنا کہو جتنا سیکھا ہے علماء سے۔ دین ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو ہر چلتا پھرتا آدمی دین کے بارے میں بات کرے گا۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ حضور کے صحابہ میں پیار، ہم نے صحابہ سے حضور کے اہل بیت کا احترام سیکھا ہے، اور یاد رکھیں ہم حسن والے بھی ہیں، ہم حسین والے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک جماعت ایسی ہے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور اسے 3 نام یاد ہیں پوری کربلا میں، پوری کربلا میں 3 نام یاد ہیں بس، غازی عباس، امام حسین اور سیدہ زینب، بس 3 ہی نام لیتی ہے ایک ٹیم۔ ہم اہل سنت ہیں، یا حسن والے بھی ہم ہیں اور یا حسین والے بھی ہم ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے کمیٹی والوں، میں نہیں جانتا کہ زندگی کس کی کتنی وفا کرے گی، کون آئندہ سال رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں ان شخصیتوں کے ذکر کی محفل سجائی ہے جن کی باتیں زمین پہ کی جائیں تو اللہ کے فرشتے باتیں کرنے والوں کے تذکرے عرشوں پہ فرمایا کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اور یہ محبتیں، اور یہ بات فائنل بالکل 100% کلیئر ہے، اللہ اسی کو جنت دے گا جو نبی کے شہزادوں سے پیار کرے گا، یہ کلیئر ہے، فل اینڈ فائنل، یہ کلیئر ہے۔ جنت اسی کو ملنی ہے جس کے سینے میں مصطفیٰ کی اولاد کا پیار ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ حسن والے بھی ہیں ہم، اور حسن بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے، اور کیا بات ہے ماشاءاللہ، کتنے حاضر ذہن ہیں، میں نے نام پلٹ کے دیکھ لیا، حسن بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے اور حسن بھی ہمارے ہیں۔ یہ وہ 2 شہزادے ہیں کہ جتنی بھی فضائل میں روایتیں حضور سے مروی ہیں وہ صرف حسین کے لیے نہیں بلکہ حسن بھی اس میں شامل ہیں، اور بلکہ اور بڑی بات کروں، پہلے حسن کا ذکر ہے پھر حسین کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی؟ بہت غور سے میری بات سنیے گا، اور آپ کو میں بتا دوں امام حسین وہ نہیں ہے جو جوان ہوئے اور یوں ہی زندگی گزری اور کربلا آ گئے، بلکہ حسین اس شخصیت کو کہا جائے 25 سال ریاض الجنہ میں بیٹھ کے حضور کی حدیثیں پڑھائی ہیں، سبحان اللہ، 25 سال ریاض الجنہ۔ عمرے پہ گئے آپ لوگ؟ کتنے لوگ گئے عمرے پہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، سلامت رہے ماشاءاللہ، مولا کریم
جو دیکھ آئے ہیں ان دیکھنے والوں کے صدقے انہیں بھی دکھا دے جنہوں نے دیکھا نہیں ہے. آمین کہہ دو بھائی. ہے یا اللہ سب کو 3-3 کروڑ کے کہیں نہ کہیں سے بورے دے دے نوٹوں کے. ہاں اس پہ زور سے آمین کہیو. ٹھیک ہے توجہ ہے سارے لوگوں کی. کروں اگلی بات. ریاض الجنہ کسے کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ. حضور نے فرمایا جو میرے حجرے اور میرے منبر کے بیچ کی جگہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے. اور یہی اصحاب صفہ کے پڑھنے کی جگہ ہے. یہ جنت کی کیاری کیوں بن گئی؟ کیونکہ اس زمین پہ بار بار میرے مصطفیٰ کے قدم لگتے رہے. ہاں علادت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہاں اور صرف ایک حصہ ہی نہیں بلکہ فرمایا گیا پورا مدینہ اللہ نے جنت بنا دیا ہے. حضور کا پورا مدینہ جنت ہے. تو امام حسین وہ جنہوں نے 25 سال بیٹھ کے حضور کی حدیثیں پڑھائی ہیں. آج تو وہ لوگ ان کے نام پہ شفا بانٹ رہے ہیں جنہیں ان کا نام لینا بھی نہیں آتا. معاف کیجئے گا برا لگے تو. ایک جگہ گئے ہم، وہ لے گیا بولے چلیے ذرا بابا ہے ان سے ذرا تعویذ کرانا. اس نے جو بڑا شین نکالا ہے یقین کریو کہہ رہا یا حسن یا حسین. اور عورت اس کے گھٹنے سے گھٹنے لگا کے بیٹھی ہے. دین ان باباؤں کے پیر ان باباؤں کے باپ دادا کا نہیں ہے. دین زہرا کے بابا کا ہے. دین میں خون لگا ہے، دین میں سر لگے ہیں. کسی بغیرت کے ذریعے دین کو نیلام نہیں ہونے دیا جائے گا. لگے تو برا لگے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے. میں پھر کہوں گا میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. حسین کے نام پہ شفا بانٹنے والوں کو یہی پتہ نہیں امتی کس کا ہے. انٹرویو میں پوچھ رہے وہ کس کا امتی ہے تو وہ کہہ رہا جی نیا نیا آیا ہوں. امتی کا مطلب معلوم نہیں ہماری قوم کو. یہ کنڈیشن ہے. نکلیں ان چیزوں سے یار، دین سیکھیں. حسین وہ ہیں جو 25 سال تک بیٹھ کر کے آپ دین پڑھاتے رہے اور حضور کی حدیثیں پڑھاتے رہے. جہاں پہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے نا آج آن لائن بکنگ کرنی پڑتی ہے. 15 منٹ مل جائیں بڑی بات ہے اس میں. اور 15 منٹ بیٹھنے کے بعد بندہ حساب لگاتا شکر ہے جی آج جنتی ہو گئے. حسین تیری عظمتوں کو سلام، تو وہ ہے جو 25 سال بیٹھ کر کے اس زمین پہ حضور کی حدیثیں پڑھاتا رہا ہے. تو حسن بھی بے مثال ہے اور حسین بھی بے مثال ہے. حسن بھی نبی کا پیارا اور حسین بھی کربلا میں صرف حسین کی کمائی نہیں لگی ہے، کربلا میں حسن کی کمائی بھی لگی ہے. قاسم کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے بیٹے ہیں حضرت قاسم؟ امام حسن کے. اگر میں ان دونوں شہزادوں کی بات کروں نا تو خدا کی قسم نہ اکبر کی مثال ہے نہ قاسم کی مثال ہے. وقت مکمل ہونے لگا بس بتانے لگا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اکبر اور قاسم. اکبر وہ ہیں جن کی شکل مدینے والے پیمبر سے ملتی تھی. قاسم وہ ہیں جن کی صورت مولائے کائنات کے شہزادے امام حسن سے ملتی تھی. یاد رکھیے امام حسن سے بھی ملتی تھی اور مولا علی سے بھی ملتی تھی. بہت غور سے. جب یہ دونوں شہزادے مدینے میں نکلتے نا، مدینے میں نکلتے تو لوگ دکانوں سے باہر آ جاتے تھے. کہا بند کر دو کام. کہا کیوں؟ کہا وہ آ گیا کہ جس کے چہرے میں نبی کے جلوے نظر آیا کرتے ہیں. بند کر دو. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے جب مدینے والوں کو حضور کی یاد آیا کرتی اکٹھے ہوتے امام حسین کی چوکھٹ پہ آ جاتے. کہتے ذرا جوڑی باہر لاؤ نا. کہا کیوں؟ کہا آج دل کر رہا ہے کہ علی کی زیارت بھی کریں ساتھ نبی کی زیارت بھی کر لی جائے. تو دونوں شہزادوں کو حضرت اکبر حضرت قاسم کو باہر نکالا جاتا. لوگ انہیں تکتے دیکھتے رہ جاتے کیونکہ ان کے چہرے میں مصطفیٰ کے جلوے نظر آیا کرتے تھے. میں تو حیرت میں پڑ گیا، حیرت میں پڑ گیا. یاد رکھیے گا شخصیتیں دونوں عظیم ہیں. تھک گئے قاری صاحب؟ ڈرون آ رہا ہے کیا؟ ڈرون کا بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ایسے دیکھ رہے نا بن کے کہیں ڈرون آ گیا. خیریت ہے نا؟ چل لوں ابھی 10 منٹ اور.
ٹھیک ہے نا؟ ذرا بولیں یا حسین، جو نہیں تھکیں وہی بولیں یا حسین. ہاں بہت لوگ تھک چکے ہیں، مجھے اندازہ ہو گیا ہے. ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. بھیا انور خدا سلامت رکھے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو. اگر آپ 10 منٹ بیٹھ